you have the infallibles. Now among them, there are going to be certain best of the best that are going to fast, which will determine that they are best of the best. وہ درجہ کیا ہے؟ کہ انسان کی سحور سے لے کے افطار تک کوئی سوچ غیر اللہ کے لیے نہ ہو. یعنی کیا؟ انہوں نے روزہ سوچ کر رکھا ہوا ہے کہ ان کے ذہن کے اندر کوئی غیر اللہ کی سوچ نہیں آئے گی, اور اگر آ جاتی ہے تو وہ ایسے ہی جیسے افطار ہو گیا. وہ اگر آ گئی, if a thought comes which is for other than Allah subhanahu wa ta'ala, if an intention is made which is other than Allah subhanahu wa ta'ala, it is as if their fast is invalid now. تو اگر یہی ہم پریسیڈنٹ رکھیں تو جو دوسرے لیول کا روزہ ہے اس کا افطار کیا ہوگا کہ جیسے کسی عضو نے گناہ کیا, as soon as a body part that was not supposed to disobey Allah subhanahu wa ta'ala, their fast is invalid. عوام الناس کا کس طرح سے روزہ باطل ہوتا ہے؟ انہوں نے پانی پی لیا تو روزہ باطل. ایک حدیث ہے, اس کو بتاتے ہیں اور پھر تھوڑا سا اور کوشش کرتے ہیں اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے توفیق دی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 5 چیزیں روزے کو اور وضو کو باطل کر دیتی ہیں. کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں روزے کو اور وضو کو باطل کر دیتی ہیں. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ جھوٹ, غیبت, چغل خوری, شہوت کی نگاہ, جھوٹی قسم. ساتھ ہے. There are 5 things that will invalidate a fast or wudu. Those 5 things are lying, backbiting, tale-telling, right? Looking at namahram or to something with lowly desires. And the 5th thing is to swear, like to say that I swear upon Quran, but that is actually untruthful, like untruthful promise or untruthful way of saying that, you know, qasam ka concept. In English it is that I swear by Allah subhanahu wa ta'ala that what I'm going to tell you is true, but actually it is false. تو یہ جھوٹی قسم. اب آپ کہیں گے کہ آقا صاحب یہ تو کسی رسالے میں نہیں لکھا ہوا کہ رائٹ نو, نہ تحفۃ العوام میں اگر آپ استعمال کرتے ہیں, اگر رسالہ نہیں تو تحفۃ العوام آپ نے دیکھی, اس تحفۃ العوام میں اٹھایا اور آپ نے دیکھا کہ روزے کو باطل کرنے والی چیزیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ روزے کو یہ چیزیں باطل کر دیتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اب یہ جو بطلان ہے یہ اس کے جسم کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ اس کی روح کے حوالے سے. بطلان سمجھتے یعنی this invalidation of the fast and wudu is not in regards to the body of fast and wudu, but this invalidation actually deals with the soul of fasting and wudu. انسان کو کتنے قسم کی بیماریاں لگتی ہیں؟ 2 قسم کی. ایک اس کو جسم کو لگتی ہے اور ایک اس کی روح کو لگتی ہے. ڈائبٹیز کون سی بیماری ہے؟ روح کی یعنی روح میں چینی. ڈائبٹیز بیماری ہے جسم کی, صحیح نا. جھوٹ کس چیز کی بیماری ہے؟ روح کی. کینسر کس کی بیماری ہے؟ جسم کی. غیبت کس کی بیماری ہے؟ روح کی, صحیح نا. اس کے علاوہ کیا تھا؟ جھوٹ بولنا, غیبت, چغل خوری, یہ بھی روحانی بیماری ہے.
رائٹ اور نو؟ اور شہوت کی نگاہ یہ بھی روح کی ہے، اور جھوٹی قسم یہ بھی روح کی ہے۔ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں روزے کے اندر، جیسے جھوٹ بولا روح کے روزے کا افطار ہو گیا، یعنی اب جسم تو روزے سے ہے لیکن روح روزے سے نہیں۔ جیسے غیبت کی روح کا افطار ہو گیا، روح کے روزے کا افطار ہو گیا، اب روح روزے سے نہیں ہے، جسم روزے سے ہے۔ اسی طرح سے وضو کے لیے بھی، میں نے وضو کیا، وضو کر کے میں نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں، لیکن وضو کرنے کے بعد جب تک میں نماز کے مصلی تک پہنچا کسی کا فون آ گیا، میں نے فون کے اوپر غیبت کی کسی کی، میرا وضو روح کا باطل ہو چکا ہے۔ اب میری روح وضو کے ساتھ نہیں ہے، میرا جسم وضو کے ساتھ ہے۔ اب اس وضو کے ساتھ جا کے میں جو نماز پڑھوں گا اس کا اثر کیا ہوگا؟ میرے جسم کی ایکسرسائز ہو جائے گی۔ My body will get a really nice aerobic workout. Right? Up and down and میری باڈی کا ورک آؤٹ ہو جائے گا، میری روح جیسے۔ تو یہ جو افطار ہے یہ جسم کے روزے کا افطار یہی پانی ہے، لیکن روح کا افطار اگر جھوٹ، غیبت، چغلخوری، شہوت کی نگاہ اور جھوٹی قسم، روح کا افطار ہو جاتا ہے۔ صحیح؟ تو کتنے لیول ہو گئے؟ کچھ سیکھ کے ہم جانا تاکہ ان لوگوں کو بھی بتا سکیں کہ جو یہاں پہ نہیں ہے، اور کام آپ کا بڑا سخت ہے، کام آپ کا بڑا سخت ہے کہ جو نہیں ہے ان کو بھی آپ یہ بات بتا سکیں۔ یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو شخص ممبر پہ بیٹھتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو دین اس طرح سے بتائے کہ وہ دین کو سمجھنے کے بعد وہ لوگ جو کہ ممبر کے پاس نہیں ان کو بتا سکیں۔ رسول نے کیا کہا تھا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، اور جو سن رہے تھے جب ممبر بنایا گیا، رائٹ، جو سن رہے تھے ان سے رسول نے کہا کہ اب یہ تم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جو یہاں پہ نہیں ہے ان کو جا کے بتاؤ۔ صحیح؟ تو ہر ممبر کے نیچے بیٹھنے کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس دین کو اس طرح سے سمجھیں کہ بعد میں جو نہیں ہے ان کو آپ بتا سکیں۔ یعنی اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ روزے کے کتنے درجے ہوتے ہیں، how many levels of fasting there is, you would be able to tell them that there are 3 levels. One is for the general public, second is for the best of people, and the third is for the best of the best. And for these 3 different levels, the way that the fast gets invalidated is also 3 different types. In the level for the general public, as soon as you drink water, it is invalidated. And that actually goes through for the same 3 levels, but it is expected, right? Second کا کیا ہے؟ کس طرح سے افطار ہوتا ہے؟ جیسے کوئی گناہ کیا، اب وہ روزہ سیکنڈ لیول کا نہیں رہا۔ تھرڈ کا کیسے؟ کہ جیسے کوئی سوچ آئی غیر اللہ کی، اس وقت ان کا افطار ہو گیا۔ اب ایسا روزہ کون رکھ سکتا ہے سوائے معصومین علیہ السلام کے؟ اور یہ امام علی کے علیہ السلام کے روزے کا لیول ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے یہ ان کی زندگی کے کرنے کا انداز ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کے اندر کسی سوچ جو کہ غیر اللہ کے لیے ہو وہ نہیں لائی، کبھی کوئی کام نہیں کیا جو کہ غیر اللہ کے لیے ہو۔ غیر اللہ یعنی خدا کے علاوہ ہو۔ اگر سوچ آئی تو وہ خدا کے لیے تھی، اگر زبان نے حرکت کی تو وہ خدا کے لیے تھی، اگر ہاتھ نے حرکت کی تو وہ خدا کے لیے تھی، اگر سر جھکا تو خدا کے لیے جھکا، اگر سر کٹا خدا کے لیے کٹا۔ یعنی مولا نے اپنی پوری زندگی اس روزے کو رکھا۔
پوری زندگی. کیونکہ ہم نے کہا کہ افطار کب ہوگا؟ کہ جب غیر اللہ کے لیے سوچ آئے. امام علی نے پوری زندگی یہ روزہ رکھا ہے. ایک دفعہ کمپٹیشن رسول نے رکھا, یہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں ٹائم کا بھی خیال رکھنا پڑ رہا ہے, کیونکہ آپ کو جاب پہ جانا ہے پے چیک لینے. ایک دفعہ کمپٹیشن رکھا رسول نے. رسول کو لال اونٹ ہوتے ہیں نا, آپ نے شاید دیکھے ہوں, وہ سرخ اونٹ کہلاتے ہیں, بڑے عربوں کے اندر وہ فیمس اونٹ ہیں. جیسے آپ کی گاڑیاں ہیں تو ایک ریگولر گاڑی, ایک لیمبورگینی. اب یہ دونوں گاڑیاں ہیں لیکن لیمبورگینی ظاہر ہے اس کی کلر اور قیمت زیادہ ہے, لوگ زیادہ اس کو پسند کرتے. تو ایک فلیٹ, the Prophet received a fleet of these red camels. They were worth a lot of money and so forth. The Prophet said that we are going to have a competition, we are going to read 2 rakat namaz, and whoever reads this 2 rakat namaz and does not think about those Lamborghinis, if somebody does not think about those red camels, then they will win that fleet of camels. انعام کیا تھا کہ وہی لیمبورگینیز, وہی اونٹ آپ کو مل جائیں گے اگر 2 رکعت نماز میں کوئی خیال, کوئی سوچ آپ کا ان اونٹوں کی طرف نہیں گیا. ٹھیک ہے, یعنی نماز میں غیر اللہ کی طرف سوچ نہیں جا سکتی. تو the Prophet was there, and obviously his companions were there, and Imam Ali was there. So the companions, they started reading the namaz, they started their namaz, the 2 rakat namaz, and then during that namaz, when they would say Assalamu alayka ayyuhan nabiyyun, at that time Rasulullah said, no, your thought went. تو جتنے companions تھے سب نے کوشش کی, لیکن کہیں نہ کہیں ان کی سوچ اس طرف چلی گئی. امام علی کی باری آئی. Imam Ali recited his 2 rakat namaz. After he was done, the Prophet said, no, this also cannot be given to you. یہ جو اونٹوں کی فلیٹ ہے یہ بھی آپ کو نہیں ملے گی, کیونکہ آپ کی سوچ ان اونٹوں کی طرف گئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کی کہ یا رسول, علی کو یہ اونٹ دے دو. علی کو یہ اونٹ دے دو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ جب نماز پڑھ رہے تھے تو ان کی سوچ جو اونٹوں کی طرف گئی, when he started thinking about those camels, that thought was my thought. How? کس طرح سے؟ یعنی اس نے اونٹوں کے حوالے سے بھی اگر سوچا تو وہ میرے لیے سوچا. کس طرح سے؟ رسول کو کہتے ہیں کہ علی نے جب اونٹوں کی طرف دیکھا یا اس کی سوچ گئی اونٹوں کی طرف, تو اس نے یہ نیت کی تھی کہ جب میں جیت جاؤں گا, جب یہ اونٹ میرے ہو جائیں گے تو میں خدا کی راہ میں خرچ کروں گا. So Imam Ali won that fleet of Lamborghinis, those red camels, and he gave all of them in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. That level is kind of impossible for us to achieve. کہ جہاں پہ ہماری کوئی سوچ بھی غیر اللہ کی طرف نہ جائے. لیکن we can do the second level of fasting. دوسرا لیول تو ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کل سے شروع کرتے ہیں. آج تو جنرل پبلک کا روزہ رکھ لیا, پکوڑے کھا لیے, تربوز کھا لیا. ٹھیک ہے, کل سے یہ کمپٹیشن شروع ہے. کمپٹیشن بھی ہم سب میں ہے. ٹھیک ہے, جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں.